ایران پر امریکی حملوں کی ایک اور لہر، بندر عباس، سیرک، جاسک اور جزیرہ کشم میں دھماکوں کی آوازیں۔ سینکم کے مطابق حملوں کا مقصد بحری گزرگاہوں کا تحفظ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا شدید رد عمل، کہا ہفتے کو مسقط میں مذاکرات کا مرکزی موضوع آبنۂ ہرموز کے انتظام سے متعلق تھا۔ امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی ساری کوششیں ناکام بنا دیں۔ ایران گزشتہ روز ڈیل پر رضامند ہو گیا تھا، ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا۔ بیمار ذہنیت کے لوگوں نے کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی صدر کا NBC کو انٹرویو، کہا جس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی وہ ہمارے لیے بہترین تھا۔ جہاز پر حملے کے بعد ہم نے ایران پر زبردست بمباری کی، آبنائے ہرموز کھلی ہے، امریکی صدر کا صحافی کو جواب۔ آبنائے ہرموز کھلی ہے یا بند، امریکہ اور ایران کے متضاد بیانات۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق گزرگاہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے بھی جہاز رانوں کو بندش سے آگاہ کر دیا، اگلے نوٹس تک سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی سینکم کے مطابق آبنائے ہرموز عالمی قوانین کی پاسداری کرنے والے جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایران بلا جواز جارحیت اور یک طرفہ اعلانات سے دنیا کو ڈرا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران اسلام آباد MOU پر عمل درآمد یقینی بنائیں، کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطہ، خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے سفارتکاری ناگزیر قرار۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفتر خارجہ کا بھی خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش، ترجمان کا فریقین پر وعدوں کی پاسداری کے لیے زور۔ امریکہ ایران کشیدگی میں اضافے پر عالمی برادری کو تشویش، سعودی عرب نے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ لبنانی وزیر اعظم کا اردن، بحرین، کویت، عمان اور قطر سے اظہار یکجہتی، قطری وزارت خارجہ کا بھی شدید رد عمل، کویتی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی۔ کویت کا میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی مصری ہم منصب سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ، اعلیٰ حکام نے وارننگز نظر انداز کی۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوجی تعینات کیے گئے۔ ایرانی حملے میں زندہ بچنے والے امریکی فوجیوں کے اپنے کمانڈرز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اہلکاروں نے بتایا حملے کے بعد سینئر کمانڈر عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے، زخمیوں کے لیے طبی امداد کا انتظام بھی نہیں کیا۔ 1 مارچ کو ہونے والے حملے میں 6 فوجی ہلاک اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، خلیجی ممالک کی اہم شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر جائیں گے۔ پاکستان کا قطری حکومت، شاہی خاندان اور عوام سے یکجہتی کا اظہار، آج یوم سوگ کا اعلان، ملک بھر میں قومی پرچم سر نگوں رہے گا۔ امن دشمنوں کے گرد گھیرا مزید تنگ، بلوچستان میں آپریشن شعبان پوری طاقت سے جاری، مزید 7 خوارج ہلاک، تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 109 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کا عزم۔ بلوچستان کے ضلع واشق میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحدی علاقے ماشکیل میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 مزدور شہید، ملزمان فرار، سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت، سرفراز بگٹی نے کارروائی ریاست پر حملہ قرار دے دی، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حکم پر گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ GBA 15 کے لوشی پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ، استحکام پاکستان پارٹی کے محمد دلپذیر حلقے سے مجموعی طور پر 6033 ووٹ لے کر کامیاب۔ JUI کے مفتی ولی الرحمان دوسرے نمبر پر رہے۔ محمد دلپذیر کی کامیابی کے بعد IPP 7 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی پارلیمانی جماعت بن گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی محمد دلپذیر کو کامیابی پر مبارکباد، کہا GBA 15 کے نتائج IPP پر عوامی اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جموں
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہوں گے۔ راولہ کوٹ اور اس کے ملکہ علاقوں کو ملانے والے اہم شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے مشتعل مظاہرین اور جتھوں نے آمد و رفت کو مکمل طور پر معطل کر رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی ترسیل شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، تمام تیاریاں مکمل۔ کالعدم ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں میں مصروف، خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کمیٹی ذمہ دار ہوگی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت اور ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس، کہا قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ کراچی میں لٹیروں کا راج، دن دہاڑے لوٹ مار معمول۔ نیو چاندنی چوک میں گھر کے سامنے کھڑا نوجوان لٹ گیا، موٹر سائیکل پر آئے ملزمان موبائل، پرس اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ بہادر آباد میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، شناخت اختر حسین کے نام سے ہوئی۔ واقعہ گزشتہ شام 6 سے 7 بجے کے درمیان پیش آیا، ملزمان فرار۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر حادثہ، گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ اورنگی ٹاؤن صدیق اکبر کالونی میں نشے میں دھت ڈرائیور نے بچی کو کچل دیا، 3 سال کی آیت انور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ علاقہ مکینوں نے ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو پولیس کے حوالے کر دیا، حکام کے مطابق دونوں افراد نشے میں تھے۔ کراچی میں ٹریکٹر ڈرائیور نے شہریوں کو بڑے حادثے سے بچا لیا، بریک فیل ہونے پر ٹرالر ریلنگ توڑتے ہوئے پل سے نیچے جھول گیا، انجن چلتا رہا، ٹریکٹر ڈرائیور نے ٹرالر کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گند کوٹ میں پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، 7 سال کی بچی کے اغوا میں ملوث گینگ کا اہم کارندہ مارا گیا، پولیس نے 26 روز قبل اغوا ہونے والی 7 سال کی بچی کو بازیاب کرا لیا۔ سکھر میں جرگا، مہر اور جتوئی قبائل کے درمیان جھگڑوں پر تصفیہ کرا دیا گیا، دونوں قبائل پر 18 کروڑ 51 لاکھ جرمانہ عائد، جھگڑوں میں اب تک 60 افراد قتل اور 92 زخمی ہو چکے۔ لودھرا کے قریب مال گاڑی کا انجن خراب، ٹریک بند ہو گیا، ٹرینز کی آمد و رفت متاثر، ملت ایکسپریس جہانیہ، کراکرم اور علامہ اقبال ایکسپریس قطب پور کے قریب رکی ہوئی ہیں، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ، پب میں آگ لگنے سے 27 افراد ہلاک، 63 زخمی، اموات میں اضافے کا خدشہ، تھائی حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نئی سیریز، نیا کپتان، نیا امتحان، مشن ویسٹ انڈیز کے لیے شاہین آج روانہ ہوں گے، قومی ٹیسٹ اسکواڈ دوحہ اور انگلینڈ کے راستے ویسٹ انڈیز پہنچے گا۔ پری سیزن کیمپ میں قومی ٹیم کی تیاریاں مکمل، پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔ مکوں اور لاتوں کی بارش، لاہور میں ایم ایم اے کا دنگل، طاقت، تکنیک اور مہارت کا زبردست مظاہرہ، مینز اور ویمنز فائٹرز ان ایکشن، 52 کلو گرام کیٹیگری میں اورنگزیب احمد نے حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ یانک سینر ومبلڈن ٹائٹل کے دفاع میں کامیاب، کریئر کا 5واں گرینڈ سلیم نام کر لیا، ٹورنامنٹ کے فائنل میں الیگزینڈر زویرو کو شکست۔ اور تنگ گلیوں میں بکھرے بیلوں کی دوڑ، اسپین میں روایتی فیسٹیول شروع، بیلوں کی ٹکر سے 9 افراد زخمی، ہزاروں سیاح فیسٹیول دیکھنے اسپین پہنچ گئے۔